اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بیدک کل ذرۃ مئۃ الف الفاتحین۔ سب سے پہلے ایک بات نوٹ کریں کہ ہم اس قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کا ارادہ ہے، اور اس پہ ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں طریقے سے ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو ہم عمل میں لے کے آئیں۔ تو ہم اس میں تیزی نہیں دکھائیں گے، بلکہ نقطوں کو سمجھیں گے، اور بلائنڈ فیتھ کے ساتھ ہمیں اس پہ یقین لانا ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک حدیث ہے جو اس کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو سعید خدری، انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت جو ہے وہ یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی۔ اگر وہ یہود اور نصارہ ایک جانور ہے، سوراخ میں رہتا ہے، سنسرے پشتو میں کہتے ہیں، اس کے ہم لے لیں سانپ، اس میں داخل ہوئے ہیں، یا انہوں نے اگر اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو ہو بہو بالکل ویسے ہی اس کے نقش قدم پر چلیں گے۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا، حضور یہ آپ یہود اور نصارہ کو کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے غصے میں مطلب ذرا ناراضگی میں فرمایا، ہاں اور کس کو کہہ رہا ہوں؟ انہی لوگوں کے، یعنی ایک زمانہ، اور یہ زمانہ اب یہ زمانہ ہے، یہ آخری زمانہ ہے، اس میں کہ ہم امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ حضور کی امت بالکل ہو بہو یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اب ہمیں یہ پورا قرآن یہود اور نصارہ، یہ سورہ بقرہ تو خاص طور سے ہمیں یہود اور نصارہ کے نے جو اللہ تعالیٰ نے جو ان پر انعامات کیے اور اس کے خلاف یہ لوگ چلے، اور کس طریقے سے اپنے پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، کس طرح نافرمانی کی اللہ رسول کی، اپنے پیغمبروں کی، یہ سب اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بتائے گا۔ تو اب اس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اب ہمیں یہود یہ شخصیت کا نہیں ہے، یہ وہ عقیدے ہیں، وہ نظریے ہیں، اور وہ عمل ہے۔ اس کو کہ کئی ہم عقیدے میں، نظریے میں، عمل میں یہود اور نصارہ کی تو پیروی نہیں کر رہے، تو اس کے لیے ہمیں بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ کیوں کہ وہ مغضوب علیہ ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی تھی، تو اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تھے۔ تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی لعنت نہ ہو، اللہ کی لعنت کا مطلب ہے اللہ سے دوری، اور ہم سے اللہ ناراض نہ ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور رسول ہم سے اسی دنیا میں راضی ہو جائے، اور ہمیں آخرت میں اللہ کا دیدار نصیب ہو، تو ہمیں انتہائی محتاط طریقے سے سوچ سمجھ کے ایک ایک قدم اٹھانا ہوگا، اور ایک ایک نقطے کو، کیونکہ یہ جو قرآن ہے اس کو اگر ہم عملی زندگی میں لے لیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ ایک انسان یا ایک جماعت یا ایک قوم، اس کو جو بھی قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کو اللہ تعالیٰ بلندیوں پر پہنچا دے گا، دنیا آخرت دونوں میں اس کو انعامات دے گا۔ تو اب ہمارا مقصد قرآن کا صرف اللہ کو پانا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کا خلیفہ بننا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ تو ہمیں انتہائی محتاط طریقے سے چلنا پڑے گا۔ اب آگے چل کے اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا کہ اب شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ۔ بسم اللہ، جو نہایت مہربان رحم والا بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔
الف لام میم، یہ قرآن میں اکثر یہ الفاظ ہیں، اس کو کہتے ہیں متقطعات، متقطعات ایسے، اور یہ اس زمانے میں رائج تھے، جو شاعر ہوتا تھا یا کوئی نثر کہتا تھا، یہ ہوتا تھا، یہ اس زمانے میں رائج تھے، تو قرآن نے بھی اس کو استعمال کیا ہے۔ تو اس ظاہر رائج تھے تو لوگ معنی سمجھتے تھے، لیکن اب اس کا معنی ہمارے نزدیک اللہ کو معلوم ہے یا پیغمبر کو معلوم ہے یا جس کو اللہ تعالیٰ بتا دے، ہمیں اب آگے چلنا ہے۔ اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب یعنی قرآن، اس میں شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس میں کہیں بھی ایک شک کا ہمیں ہمارے ذہنوں میں کسی لحاظ سے بھی کسی جگہ بھی شک آنا نہیں چاہیے کہ یہ اللہ نے کیوں کہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ یہ اب ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ ہم لوگوں کو، ہم عورتوں کو اکثر اس پہ اعتراضات آگے آئیں گے، تو ہمیں اب بھی سے یہ ذہن بنا لینا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں شک بالکل نہیں کیا، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ ہمارے زندگی کا ایک گزارنے کا لائے عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نظام دیا، اس کے تحت اگر میں اس قرآن کے تحت اس قرآن کو سمجھ کے اور اس کے مطابق اللہ کو سمجھوں گی، تو پھر اللہ کے رنگ میں آسانی سے رنگ سکتی ہوں، پھر میں اللہ کی آسانی سے دوست بن سکتی ہوں، اللہ کے رنگ میں رنگ سکتی ہوں، اللہ کی وہ نور کی آنکھیں حاصل کر سکتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور حاصل کر سکتی ہوں ان کے قدموں میں۔ اسی میں سے تو وہ شک اب ہمیں کہیں بھی اپنے ذہن میں نہیں لانا ہے کسی قسم کا، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دونوں میں ہمیں شک نہیں لانا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ہماری کامیابی کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو پوچھ ہوگی، ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ، ہمارا خیالات، ہمارے اخلاق اور ہمارا طریقہ کار سب اسی کے دائرے کے گرد گھومے گا۔ اس سے اگر ہم باہر نکلیں گے یا شک میں پڑ جائیں گے تو ہم اپنے کو تباہ کر لیں گے اور ہماری زندگی خسارے کی ہو جائے گی، نہ ہم دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے، وہاں دوزخ کے گڑھے میں جائیں گے۔ اس دوزخ کے گڑھے سے بچنے کے لیے ابھی سے مجھے اپنے دماغ کی سلیٹ کو صاف کر لینا ہے بالکل، تاکہ اس پہ اچھی طریقے سے لکھائی ہو سکے، اچھی طریقے سے مجھے اس پہ لکھ سکوں میں۔ بالکل دماغ کو خالی کریں اور یہ صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، اس کے مطابق میں زندگی گزاروں گی، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق اختیار کرنے کو کہا ہے ویسے کروں گی، جو عقیدہ، جو نظریہ، جو عمل، یہ سارے اس میں ہے، اسی کے مطابق مجھے اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے، قرآن میں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ہدن فیہ ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے لیکن کس کے لیے؟ جو متقی ہیں۔ اب متقی کا معنی یہ ہے نہیں ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد کر رہا ہے، تسبیحیں پڑھ رہا ہے، حج عمرے کر رہا ہے، خیر خیرات کر رہا ہے۔ متقی کا مطلب یہ نہیں ہے، متقی کا مطلب ہے اللہ کا خوف کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ خوف کون سا؟ کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ کروں، کوئی ایسا عمل نہ کروں، کوئی ایسی زبان کو اختیار نہ کروں، کوئی ایسی بد اخلاقی نہ کروں، کوئی ایسے غلط عمل نہ کروں کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ اصل چیز ہے، اس کو ہمیں ہر جگہ دیکھنا ہوگا۔ ضروری نہیں ہمیں لباس جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، عورتوں کے لیے جو لباس کا ہے کہ اپنے سطر کو ڈھانکنا ہے، بالکل وہ نمایاں نہیں ہو، اس کو ڈھانکنا ہے ہمیں۔ اب میں نے کہا نا کہ اب ہمیں اس کے مطابق زندگی ڈھالنی ہے، اپنے اس کلچر کو نکال دینا ہے، اپنے اس سوسائٹی کو نکال دینا ہے، اپنے اس رہن سہن جو ہے وہ سب کو مجھے چینج کرنا ہوگا۔
میں اب اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کسی کو نہیں دیکھوں گی، نہ میں اپنی ذات کو دیکھوں گی، نہ اپنے میں گھر کو دیکھوں گی، گھر والوں کو دیکھوں گی، نہ خاندان کو دیکھوں گی، نہ رسم و رواج کو دیکھوں گی، نہ میں اپنے معاشرے کو دیکھوں گی، اور نہ میں اپنے ماحول کو دیکھوں گی۔ میں دیکھوں گی اللہ اور رسول کو صرف، کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں بس۔ دنیا اگر مجھ سے ناراض ہو رہی ہے، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ناراض ہو جائے، دنیا اگر مجھے چھوڑ رہی ہے ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ مجھے چھوڑ دے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ، رسول، اپنا مرشد کافی ہے، اور یہی ہمیں قبر میں بھی کام آئیں گے اور ہمارے آخرت میں بھی ہمیں کام آئیں گے، اور انہی کا سب کچھ ہے۔ تو ہمیں اب اس نیت سے اس طرح تو اب اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں تو اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم غیب پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم رسول پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم حرام حلال کو جانتے ہیں، ہم اس کو سب کہتے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں نہیں ہے وہ۔ اب ہمیں اپنے عمل میں لانا ہے، ہر چیز کو ہمیں اپنے عمل میں لانا ہے، اور وہ یقین کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ پہ یقین ہو جائے تو یہ پہلی رکوع ہے جس کو ہمیں لینا ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اگر تم وہ یقین کی مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو اب مجھے بظاہر ضروری نہیں ہے کہ میں کبے جبے نمازیں اور روزے اور یہ وہ نہیں، سادہ زندگی، اللہ کا خوف، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، دل دماغ کو خالی رکھنا، پاک رکھنا، خالی بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ یہ نہیں کہ خالی ہے تو پاک نہیں ہے، نہیں، میرا خالی بھی ہوگا اور پاک بھی ہوگا۔ میرے عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق، میرا عمل اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق، میری صبح سے شام اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق، اپنی مرضی ختم، اپنی مرضی ختم۔ اب ہر کام میں اللہ کی مرضی سے کروں گی، یہاں تک کہ میں اپنے بچوں کی شادی بھی اللہ کی مرضی سے کروں گی، یہاں تک کہ میں اپنے بچوں کی تعلیم بھی اللہ کی مرضی سے کروں گی، یہاں تک کہ میں اپنے شوہر کی خدمت بھی اللہ کی مرضی سے کروں گی۔ اپنی مرضی ختم، اپنے ماں باپ کی خدمت اللہ کی مرضی سے، بزنس کرنا ہے اللہ کی مرضی سے، نوکری کرنی ہے اللہ کی مرضی سے، اپنی مرضی ختم کر۔ جب تک میں اپنی مرضی ختم نہیں کروں گی، اپنی رائے ختم نہیں کروں گی، میں اللہ کے رنگ میں نہیں رنگ سکتی۔ مجھے کائنات میں ساری اللہ کا نظام چل رہا ہے، کائنات میں ہر جگہ اللہ کی مرضی چل رہی ہے، تمام کائنات مجبور ہے اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں۔ تمام کائنات اپنے اس اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ذکر میں مبتلا ہے۔ اس کو ذکر کہیے، اس کو ڈیوٹیاں کہیے، اس کو تو اسی طرح، لیکن انسان، اللہ تعالیٰ نے کہ انسان نہیں جانتا، اسے میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مجھے دی ہے۔ جب مجھے آسمان سے اتارا، جنت سے نیچے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، تم نیچے جاؤ، اب تمہیں میں تعلیمات دوں گا، میں تمہیں اپنی طرف سے احکامات دوں گا، اس پہ تم عمل کرنا، اس کو جاننا، اور تمہیں ایک نمونہ بھی دوں گا۔ یہ نہیں کہ پھر خالی میں نے تمہیں کتاب دے دی یا کوئی صحیفہ دے دیا اور میں نے نمونہ نہیں دیا، میں تمہیں نمونہ بھی دوں گا۔ اب یہ دیکھیے، بنی اسرائیل کتنے پیغمبر آئے، کتابیں بھی آئیں، صحیفے بھی آئے، نمونے بھی آئے، نہیں مانا۔ کیوں؟ ہر جگہ اپنی مرضی، اپنی خواہش۔ تو یہ ایک سسٹم اللہ تعالیٰ شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کر، اور یہ اسلام جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہے۔ سب آدم علیہ السلام مسلمان تھے، اسلام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، اسلام تھا۔ تو تمام پیغمبر دین اسلام لے کے آئے ہیں۔ قیامت تک یہ دین اسلام ایک ہی اسلام ہے، ایک ہی دین ہے، کوئی نہیں ہے۔ وہ یہود اور نصارہ انہوں نے اپنے نام رکھ لیے کہ یہ وہ جس طریقے سے انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، اللہ اور رسولوں کو ناراض کیا ہے اور تکلیف دی ہے، اللہ کی مخلوق کو تکلیف دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا۔
اب ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ نہ کریں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، نہیں، دین ہر ایک کو کتاب دی ہے، رسول دیا ہے. اسی طرح مجھے بھی کتاب دی ہے، قرآن دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونے دیے، پھر آگے صحابہ ایک نمونہ ہے، پھر اس کے بعد تبع تابعین نمونہ ہے، اور قیامت تک اللہ والے آتے رہیں گے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہوں گے. یہ ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ، اور پھر ایک ایک چیز کی اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم دیا ہے. کیوں کہ انسان نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے نہیں جانتا تھا. میں تمہیں بتاؤں گا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے سے مجھے بتا دیا کہ ایسے زندگی گزارنی ہے. اب تک جو ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، آج کل آپ مسلمانوں کی حالت دیکھیں، کہیں بھی آپ کو مسلمان نہیں ملے گا، مومن نہیں ملے گا. نام سے تو وہ مسلمان ہوگا، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھا ہوگا، حج عمرے بھی کر رہا ہوگا، خیرات بھی کر رہا ہوگا، بڑی بڑی خیراتیں بھی کر رہا ہوگا، مسجدیں بھی بنا رہا ہوگا، یہ یاد رکھیں. لیکن عمل سے خالی ہے. اصل ہے عمل. جب تک ہم وہ عمل کون سا جو صحابہ نے عمل کیا وہ ہمارے سامنے ہے، تبع تابعین نے کیا وہ ہمارے سامنے ہے، قیامت تک اللہ والے آتے رہیں گے. اب ہمیں جستجو کرنی ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا شخص مل جائے جس کے نقش قدم پر ہم چلیں اور اللہ اور رسول تک پہنچ جائے. تو اب ہمیں ہر چیز میں انتہائی احتیاط سے پھونک کے قدم اٹھانا ہوگا، ہر کام میں، ہر چیز میں، ہر لمحے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ جب ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوگی، یہ ہمیں یقین آ جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اور اللہ میرے ساتھ ہے، مرشد میرے ساتھ ہے. تو میں انتہائی محتاط ہو جاؤں گی. کوئی غلط خیال آئے گا بھی یا کوئی غلط مجھے مشورہ دے گا بھی تو میں انتہائی میرے ایک دم مجھے خیال آ جائے گا کہ نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا. کیوں کہ میں تو اللہ کی بندگی کرنا چاہ رہی ہوں، میں تو اللہ کا رنگ لینا چاہ رہی ہوں، میں تو اللہ کے رنگ میں، اور مجھے تو اللہ کا دیدار چاہیے، اللہ سے ملاقات چاہیے. سب کچھ اسی دنیا میں ہے، اللہ بھی اسی دنیا میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اللہ کا دیدار ان آنکھوں سے نہیں ہے، لیکن اب اللہ چاہے تو دل کی آنکھوں سے دکھا سکتا ہے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ہمیں تو وہ اللہ کا نور حاصل کرنا ہے کہ ہمیں وہ نور مل جائے کہ قیامت کے دن ہم ظاہر اللہ نور ہے، تو ہمیں وہ اس دنیا میں وہ نور عمل کے ذریعے سے، عقیدے کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے وہ نور مل جائے، قرآن کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا، کہ ہم وہاں اللہ کو دیکھ سکیں، وہاں اللہ تعالی ہمیں اپنے قدموں میں رکھ سکے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ سکیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ہمیں انتہائی احتیاط سے زندگی گزارنی ہوگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.